वेलकम बैक। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात, स्पीकर ने इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर दिन 11:15 बजे होगा। इन कैमरा इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिस जारी। चौथे इजलास में हुकूमती कमेटी ने PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब देना है। PTI की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी अपना तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश करेगी। PTI का आज मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ना जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है, हुकूमत ने अब तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म हो गए, अब किसी इजलास में नहीं जाएंगे। PTI वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मिलेगा। मौलाना फजल रहमान से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तर्जमान हुसैन अख़ुंज़ादा की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बताया कि बानी PTI की हिदायत है अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद तरतीब दिया जाए, ग्रैंड इत्तेहाद आइन के तहफ़्फ़ुज़ का बीड़ा उठाए। PTI वफ्द इसी हवाले से आज मौलाना फजल रहमान से बाज़ाब्ता मुलाकात करेगा। सियासी तौर पर जो मुश्तरका निकात हैं उन पर बहस आगे बढ़ाएंगे। हुकूमती कमेटी ने पीर को बानी से मुलाकात कराने का वादा किया था। हुकूमत इतनी लाचार है, मुलाकात तक नहीं करा सकती। PTI रहनुमा असद कैसर के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। साबिक स्पीकर ने यह भी कहा, PTI ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। मंगल को मौलाना से मुलाकात मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन नहीं हो रही, सबूत है तो सामने लाएं। हम कोई मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे। एक तो उन्होंने वादा किया था कि मंडे को इसकी मुलाकात करवाई जाएगी, तो एक हुकूमत इतनी बेचार हो, लाचार हो कि वो मुलाकात अरेंज नहीं कर सकती। जो हमारी जद्दोजहद है, अपोजिशन पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कल जो है ना मौलाना को भी मिलेंगे, उसके बार एसोसिएशन हो गई, सिविल सोसाइटी हो गई, हमने सबको इकट्ठा करना है। अगर कोई भी करप्शन करता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सबूत लेके है ना, हमारी पोजीशन तो है। अगले 2 हफ्ते में हमारा वफ्द अफगानिस्तान जाएगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अफगानिस्तान के मामले पर हर फोरम पर बात की है। मुझे अपना वफ्द अफगानिस्तान भेजने की इजाजत दी गई है। कमेटी बन गई है, नुमाइंदे शामिल किए जा रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर रहने वाले कबाइल से भी नुमाइंदे शामिल किए जाएंगे। उम्मीद है अफगान हुकाम ताउन करेंगे। फोरम के ऊपर ये चीजें उठाता हूँ। अफगानिस्तान की बात के ऊपर कुछ दिन पहले आमादा होकर उन्होंने मुझे इजाजत दी कि आप इसके ऊपर अपना वफद बनाएं और भेजें। हमारा पहला वफद है वो इंशाल्लाह अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर हमने भेजना है। कमेटी बन रही है, उस वफद के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हमने उसके अंदर शामिल किए हैं, आप लोग भी उसका हिस्सा बने, नुमाइंदे हमें दें ताकि हम उनको भी साथ भेजें। वहां पर हमारी जो इतनी लंबी बॉर्डर है, उस पूरी बॉर्डर के ऊपर जितने भी हमारी कौमें हैं जो बस रही हैं, उन सब से हम नुमाइंदा ले रहे हैं। वो भी अगले वफद में साथ जाके वहां के उनके साथ भरपूर तरीके से अमन के हवाले से मुज़ाकरात करेंगे। लोग वहां पे जाएंगे और उससे बात करेंगे, तो इंशाल्लाह वो हमारी बात की तायीद करेंगे और वो हमारे साथ ताउन करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका बिल मुस्तरद कर दिया। PFUJ की आज मुल्की एहतजाज की कॉल। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कहते हैं, पीका एक्ट ड्रैकोनियन कानून है। मुल्क भर में आज प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किया जाएगा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, काला कानून वापस ना हुआ तो फाइनल धरना पार्लियामेंट के सामने होगा। सदर से दरख्वास्त है, जब आपके पास बिल आते हैं तो एतराज लगाकर वापस कर दें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब पीका ऑर्डिनेंस लाया गया तो उस वक्त की अपोजिशन जमाती पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन इस कानून के खिलाफ धुआंधार तकरीरें करते थे। पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, तो वहां से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफियों गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। इमरान नियाजी साहब, आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चल पड़ी है। आपका घबरा कर पीका जैसे काले कवानीन ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर करवाना ही बनता है। एक पीका नहीं, आप 100 पीका ले आए, सब पीका को उठा बाहर फेंकेंगे। बड़ी ताकत है सोशल मीडिया की, और इस ताकत से आज कल का आमिर हुक्मरान है, उस ताकत से परेशान है। वो पेमरा के जरिए टीवी को तो कंट्रोल कर सकता है, अखबारात को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब बात करेंगे सांगड़ में होने वाले 2 ग्रोहों के तसादुम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में फायरिंग मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इलियास अंजुम से। जी बताइएगा। 2 ग्रुपों के तसादम के नतीजे में 3 अफराद जाम बहक और 21 जख्मी हो गए थे। उसके बाद जो है उनके लवाहकीन ने और शहरियों ने और सिविल सोसाइटी ने यहाँ पर मीरपुर खास चौक पर
لاشیں رکھ کر جو ہے وہ دھرنا دے رکھا ہے. واقعے کو 35 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے DIG شہید بے نظیر آباد, SSP ڈپٹی کمشنر سانگڑ اور سابق MNA نوید ڈیرو اور یہاں پر کچھ لوگوں کے درمیان جو ایک بیٹھک ہوئی اور کوشش کی گئی کہ یہ مذاکرات اور یہاں سے جو ہے وہ یہ لاشیں اٹھا کے دفنائی جائیں اور ان کا مقدمہ درج ہو. لیکن کئی گھنٹے کی کوشش کے باوجود جو ہے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. خواتین, مرد اور تمام کے تمام لوگ سخت سردی کے باوجود آج دوسری رات ہے یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تک اس کا مقدمہ درج نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی حل انتظامیہ نکال سکی ہے. جی. کراچی کے علاقے صفورہ موسمیات کے قریب ڈبل کیبن گاڑی پر فائرنگ. ملزمان فرحان قاسم نامی شخص کو قتل کر کے فرار ہو گئے. فائرنگ کی CCTV منظر عام پر آ گئی. رپورٹ کر رہے ہیں عدنان راجپوت. نارتھ کراچی کے 7 سالہ سارم کی لاش ملنے کے معاملے کی تفتیش جاری ہے. پولیس ٹیم فورنسک رپورٹس کا انتظار ہے. پیر کو بھی پولیس حکام نے جائے وقوع کا دورہ کیا. سارم کے ورثہ کو تفتیش سے متعلق آگاہ کیا. رپورٹ کریں افضل خان. گورنر سندھ کامران ٹسوری خطاب کریں. آپ کو لیے چلتے ہیں. تیرنا بھی سیکھنا ہے, تیرانا بھی سیکھنا ہے, علم بھی حاصل کرنا ہے, علم بھی سکھانا ہے. گورنر ہاؤس کے دروازے ہر اس شخص کے لیے, ہر اس بہن کے لیے, ہر اس بھائی کے لیے, ہر اس بزرگ کے لیے کھلے ہیں جو کچھ کرنا چاہتا ہے. اگر روزگار حاصل کرنا چاہتا ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے, IT سیکھنا چاہتا ہے یا آگے بڑھنے کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے, گورنر ہاؤس آپ کو مایوس نہیں کرے گا. مجھے یہ یقین ہے کہ قبلہ کا یہاں آنا آپ سب کے لیے اس بات کی سند ہے کہ اس گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا مکین قبلہ کی دعاؤں کے سائے تلے چل رہا ہے. اور یہ دعا مجھے عیدگاہ شریف نے دی ہے, جس کی وجہ سے آج میں آپ کا بھائی عوامی گورنر کی حیثیت سے اس صوبے میں, اس شہر کی اور اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید, قرآن حکیم کی کہی ہوئی باتوں پر اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. اور اب بات کریں گے FBI کے پاس 1010 کے علاوہ مزید 77 نئی گاڑیوں کی خریداری کی منظوری موجود ہے. اس معاملے سے متعلق مزید بات کریں گے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہے. شعیب, بتائیے گا مزید 77 نئی گاڑیوں کی خریداری کی منظوری بھی موجود ہے 1010 گاڑیوں کے علاوہ؟ جی, FBI کے جو دستاویز ہے اس کے مطابق تقریباً 1087 گاڑیاں FBI خرید سکتا ہے. 1010 کے علاوہ 77 گاڑیاں اور پرچیز کی جا سکتی ہے. اس کے لیے جتنی بھی ضروریات تھی, خاص طور پہ کیبنٹ کمیٹی جو کفایت شعاری کمیٹی تھی اس کی جو ویکل ایتھورائزیشن ہے, ان تمام کے تمام کی منظوری موجود ہے. FBI حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے بہت مسائل کا شکار ہیں, کیونکہ 78 شوگر ملوں کے اندر 360 افراد جو ہیں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. ان کو جو ہے ٹیکس کی مانیٹرنگ کرنی ہے اور دور دراز علاقوں میں ان کو جا کر جو ہے وہ ٹیکس چوری کو روکنا ہوتا ہے. اس حالات کی وجہ سے ان کو جو ہے گاڑیوں کی قلت کا سامنا ہے اور گاڑیاں ان کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوں گی, بلکہ ان گاڑیوں کے دروازوں کے اوپر FBI کا لوگو لگایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریکنگ کی جائے گی تاکہ مس یوز نہ ہو. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے اس کے پاس جو ہے وہ ان سے کم ٹیکس ہدف ہے اور ان کے پاس 20 گنا زیادہ جو ہے وہ ورک فورس موجود ہے. جی, بہت شکریہ شعیب آپ کا. کیا انکم ٹیکس کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقہ اٹھاتا رہے گا؟ ملک میں پراپرٹی کاروبار کرنے والے 42,000 افراد ٹیکس نیٹ سے باہر ہونے کا انکشاف. گزشتہ سال پاکستان میں 17 لاکھ پراپرٹی ٹرانزیکشنز ہوئی. صرف 12 لوگوں نے 10 ارب سے زائد کی ویلتھ ڈکلیئر کی. جولائی تا دسمبر 7.5 لاکھ افراد نے پراپرٹی ٹرانزیکشنز کی. ان میں سے 5 لاکھ نے ٹیکس ریٹرن تک نہ بھرے. قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس کا احوال. چیئرمین آباد اور بڑے بلڈرز کے اعتراض پر FBR چیئرمین راشد لنگریال نے کہا ٹیکس ٹو GDP تناسب بڑھانا صرف تنخواہ دار کی ذمہ داری نہیں, قوانین میں ترمیم بلیک منی روکنے کے لیے ہے. 1 کروڑ مالیت سے زائد کی پراپرٹی خریدنے والوں کو شناختی کارڈ اور ٹرانزیکشن تفصیل دینا ہوگی. اور اب بات کریں گے پارا چنار سمیت کرم کے مختلف دیہات میں اشیاء خرونوش کا بڑا قافلہ پہنچ گیا. قافلہ آٹا, گھی, چینی, ادویات اور روزمرہ کی اشیاء لے کر متاثرہ علاقوں میں پہنچا. DIG کوہاٹ عباس مجید نے بتایا 120 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ بحفاظت پارا چنار پہنچا. ریجنل پولیس افسر عباس مجید مروت اور کمشنر کوہاٹ معتصم بلاللہ شاہ نے لوئر کرم کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور چھت قلعے, مندوری اور بگن کے علاقوں میں
نقصانات کا جائزہ لیا۔ عباس مجید نے کہا کہ ضلع کرم میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جا رہا ہے۔ کرم امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں سیوریج سسٹم کا برا حال ہے۔ میٹروول سائٹ میں گٹر ابلنے لگے۔ 1.5 سال سے زائد عرصہ گزر گیا۔ میٹروول کے بلدیاتی نمائندے زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ اسپتال اور اسکول کے ساتھ مصروف ترین سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکل والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ یو سی اور ٹاؤن انتظامیہ بے خبر۔ علاقہ مکینوں نے میئر کراچی سے مطالبہ کیا ہے کہ سائٹ کی طرف بھی توجہ دیں۔ اسلام آباد میں سماجی تحفظ پر نیشنل ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا پاکستان موسمی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ اسلام آباد میں پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے نیشنل ڈائیلاگ کا اہتمام کیا گیا۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان is highly vulnerable to climate change impacts, to global warming. پاکستان میں مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریب میں آئے حاضرین نے آئیڈیاز پیش کیے۔ جن لوگوں کو وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں یا وہ غربت کا شکار ہیں یا ولنریبلٹی کا شکار ہیں یا انیکوالٹی کا شکار ہیں، تو کس طرح گورنمنٹ انٹروین کر کے ان کو پیسے فراہم کرے۔ مہمانوں کو یادگار شیلڈز بھی پیش کی گئی۔ کیمرمین جاوید الطاف کے ساتھ فاطمہ متول، ARY نیوز اسلام آباد۔ آرٹس کونسل کراچی کے نومنتخب عہدیداران کی حلف برداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے عہدیداران سے حلف لیا۔ صدر احمد شاہ اور ان کی ٹیم کی شاندار خدمات کی تعریف کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں چاند نواب۔ پاکستان کراچی میں نومنتخب عہدیداران اور گورننگ باڈی کی حلف برداری کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ میں عہد کرتا ہوں کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی عہدیدار یا رکن گورننگ باڈی کی حیثیت سے آرٹس کونسل کے دستور کی مکمل پاسداری کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ثقافتی سرگرمیاں امن اور ترقی کے لیے اہم ہیں۔ آرٹس کونسل جیسے ادارے اسے فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ویسے ہی اور خدمت کرتے رہیں گے۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے خطاب میں کہا کہ یہ کامیابی آرٹس کونسل کی تمام اراکین کی مشترکہ جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر آڈیٹوریم میں آرٹس کونسل کے ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی اور غیر ملکی کونسل جنرل کی شرکت نے تقریب کو مزید معتبر بنایا۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔